السلام علیکم ایوری ون۔ ہمیں بہت سارے لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آخر ہم اپنی دعاؤں کو کس طرح قبولیت تک لے کر جائیں، آخر ہم کون سا ایسا وظیفہ کریں، آخر ہم ایسا کیا کریں جو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنی محبت سے نواز دیں۔ تو ہم آپ کے لیے بہت ہی پیارا میسج لے کر آئے ہیں، تو اسے سکون سے سنیں۔ آپ کے سارے سوالوں کا جواب اسی میں موجود ہے، اور سکون سے سنیں اور لازمی دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے راستے میں آ جائیں تو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں اور آزمایا بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں خود کہا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمنوں کے ڈر سے، خوف سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سب کو خوشخبری سنا دی جائے گی، اور جان لیجئے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اس راستے پر چلنے کی پتہ ہے خوبصورت بات کیا ہے؟ تکلیف تو آتی ہے، آزمائش بھی آ جاتی ہے، لیکن تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم گر بھی جاؤ تو اللہ یوں سنبھال لیتا ہے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تم مانگتے ہو تو بس اللہ سے، اور تمہارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر تم ہر مصیبت میں الحمدللہ کہتے ہو، پھر درد کو سہنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور اللہ کی قربت پانے کا راستہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر سکون تمہیں سجدوں میں ملتا ہے، پھر قرآن ہی تمہارا دوست بنتا ہے، کیونکہ پتہ ہے یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب تم اللہ پر توکل کامل رکھ کے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہو۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تمہارا ایمان اور یقین کبھی نہیں ڈگمگائے گا۔ سنو، پریشان نہ ہو، اسے پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کیا مانگ رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کیوں آپ کو مشکل حالات میں ڈالتا ہے، کیوں آپ کو آپ کی چاہت سے دور کرتا ہے، کیوں آپ کو بار بار توڑتا ہے، کیوں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو دیر کر دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو ان حالات سے گزار کر مضبوط کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کبھی کمزور نہ پڑے، بالکل زندگی کے حالات کا ڈٹ کر سامنا کرے اور اسٹرانگ بنے۔ وہ سب سمجھتی ہے، بتاتی ہے کہ اس کا بچہ کسی میدان میں پیچھے نہ رہے کسی سے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کیسے چاہے گا کہ تم کمزور پڑ کر ٹوٹ جاؤ، بکھر جاؤ؟ لیکن اس رب کا اپنے لیے پیار تو دیکھو، کہ آزمائش بھیجتا ہے کہ پھر اپنی محبت کے جام سے صبر کی گھونٹ بھرنا سکھا دیتا ہے، لوگوں سے بے نیاز کر کے اپنے تک پہنچنے کا تمہیں پتہ دیتا ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں تو اپنے مالک کے پاس چلے جاتے ہیں، مرہم بھی تو وہی لگاتا ہے نا۔ اسی لیے ان سب کے ذریعے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے اس پر یقین رکھ کر تم اپنے لیے وہ معجزے پا سکتے ہو جس سے تمہاری عقل حیران ہو جائے گی، تمہاری صبر کا تمہیں پھل مل جائے گا، اور تم الحمدللہ کہتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤ گے۔ تو تمہیں مضبوط رہ کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے ان حالات سے، اور یاد رکھنا کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے ہر جگہ۔ اور جان لیں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں اس کی مصلحت اور ہماری بہتری شامل ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کی حکمت کو نہیں جان سکتے۔ اور سوچو تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بہتر ہمارے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ یہ بات بھی جان لو، اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور وہ چاہے تو ایک اشارے سے دنیا ہلا سکتا ہے۔ جب جانتے ہو کہ وہ سب کر سکتا ہے تو تمہارے مشکل، تمہارے غم تو اس کے سامنے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ مشکل تمہیں بڑی لگ رہی ہے، لیکن اس اللہ کی تو کہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس نے تو ایک کن کہنا ہے اور تمہارا غم خوشی میں بدل جانا ہے، اور تمہاری سالوں سے رکی دعا پل میں قبول ہو جانی ہے، تمہاری مشکل پلک جھپکتے ہی حل ہو جانی ہے۔ تو بس یہ سوچنا ہے، اچھا یہ غم، یہ مشکل اللہ نے بھیجی ہے تو ضرور کچھ بہتر سمجھا ہوگا، تو مجھے کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ اگر اس نے اس مشکل میں ڈالا ہے تو وہ خود ہی نکال دے گا، بس صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ اس نے خود قرآن پاک میں کہا ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
پتہ ہے اللہ پر یقین کی طاقت کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اس پر توکل رکھتے ہیں، تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے کے انہیں مطمئن کر دیتا ہے اور ان کا یقین اور بڑھا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ وہ اللہ کی خاص رحمت اور فضل کے سائے میں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ انہیں سیدھی راہ پر لے جاتا ہے اور انہیں خود تک پہنچنے کا راستہ بھی آشنا کرواتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 175 میں اللہ مخاطب ہو کر تم سے کہتا ہے، بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو، تو ان قریب وہ داخل کریں گے انہیں اپنی رحمت اور فضل میں، اور پہنچائے گا انہیں اپنی طرف لے جانے والی سیدھی راہ پر۔ اللہ کے یہاں تمہارا وہ مقام ہے جہاں تمہارے آنسو بھی قیمتی ہیں۔ ایک وہی ہے جو تمہارے آنسوؤں سے اتنی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے آنسوؤں کو رائیگاں جانے نہیں دیتا، وہ تمہارا مانگنا ضائع نہیں کرتا، وہ تو تمہارے دل میں آئی دعائیں جو ابھی زبان تک نہ آئی ہوں ان کو بھی جانتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تو کیا وہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا، تمہارے مانگنے پر عطا نہیں کرے گا؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا، تو پھر اندھا یقین کر لو وہ دے گا۔ تم بس اس سے یقین سے مانگو تو صحیح، وہ تمہارے یقین کا امان نہیں توڑے گا۔ جس امید سے اس کے سامنے جھولی پھیلائے اس سے مانگ رہے ہو، تو تمہارا اس امید کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا، بلکہ دیکھنا تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے تمہاری امید اور یقین سے اور بڑھ کر دے گا۔ اسی لیے بس دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، اپنی دعاؤں کا سلسلہ نہ توڑنا۔ وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، بس سنبھال لے گا تمہیں، اپنی محبت کی چادر تمہارے گرد لپیٹ دے گا، جلدی وہ تمہیں بہت خوش کر دے گا۔ اور سنو، تم پریشان کیوں ہو؟ یاد رکھو، تمہارا اللہ وہاں سے بھی راستہ بنا دیتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ ایسا صبر کا صلہ دیتا ہے کہ ساری تھکاوٹیں سکون میں بدل جاتی ہیں۔ وہ یوں معجزے کرتا ہے کہ تمہارے درد خوشی میں بدل جاتے ہیں اور تمہیں کوئی تکلیف یاد بھی نہیں رہتی۔ وہ یہ سب کچھ ہم سب کے لیے ہی تو کرتا ہے، وہ کن ہمارے لیے ہی تو فرماتا ہے، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی تو قبول کرتا ہے۔ صبر ہم کرتے ہیں صلے وہ دیتا ہے، امتحان ہم دیتے ہیں اور انعام وہ دیتا ہے۔ ہم مانگتے جاتے ہیں اور وہ بے شک عطا کرتا ہے۔ ہم نافرمانی بھی کریں تو وہ پھر بھی ہم سے محبت میں کمی نہیں کرتا۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہم نافرمانی بھی کریں تو وہ پھر بھی ہم سے محبت میں کمی نہیں کرتا۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ نہ دے تو کوئی اس سے لے نہیں سکتا، لیکن اس رحمان کا کرم اور رحم محبت تو دیکھیں کہ وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسے پتہ ہے ہمارے پاس اس کے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں، اسی لیے تو اپنے در کی طرف جاتا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ سب دروازے بند ہو بھی جائیں تو ایک در آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوگا، وہ ہے اللہ کا در۔ ایک پکار لگاؤ گے اسے تو وہ لبیک کہے گا۔ جتنے بھی گناہ کیے اس کے دروازے پر توبہ کرنے جاؤ گے تو وہ معاف کر دے گا۔ اس سے یقین سے مانگو گے تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ اگر پریشان ہو، سمجھ نہیں آ رہا کس طرف جاؤں، تو آسان جواب ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔